ہوتا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے جس کی دل میں گناہ کا خیال ہوتا نہیں، کہو آتا نہیں، گناہ کے قریب نبی جاتا نہیں، گندگی نبی کو چھو سکتی نہیں، گندگی کے قریب نبی جا سکتا نہیں، گندگی کو خدا اپنے نبی کے قریب آنے دیتا نہیں، آپ کہو آنے دیتا نہیں۔ تو جب یہ قانون بن گیا ہے، اصول بن گیا ہے خدا بندی، تو یہ دعویٰ غلط رہا کہ فاطمہ الزہرا کا ابا ایسی گھر والی لے کر بیٹھا جو صدیقہ بنت صدیق ہے، ام المومنین ہے، مگر وہ ناپاک تھی۔ میں کہتا ہوں اگر وہ ناپاک تھی تو اللہ نے اپنی خدائی میں سے چن کر، خدا کی قسم حدیثوں میں موجود ہے، جب عائشہ صدیقہ 9 برس کی تھی، محمد کے بسترے پر آئی نکاح کے بعد، اور محمد نے چہرہ دیکھا، فرمایا اچھا تمہیں مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جی قربان جاؤں کیسے؟ آپ نے فرمایا اچھا اس لیے کہ یہ چہرہ مجھے رویا صادقہ کی حالت میں اللہ نے دکھایا، پہلے میں سویا ہوا تھا، خواب کی حالت میں آتا تیرے چہرے کو اللہ نے پیش کیا، حکم دیا کہ میرے محبوب اس لڑکی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، پسند ہے یا نہیں؟ میں نے پسند کیا، پھر خدا نے نکاح کیا۔ آشا سوال کرتی یا رسول اللہ میرے نکاح کو ابا نے پڑھا یا کسی اور لیڈر نے؟ فرمایا آشا تمہیں مبارک ہو، تیرا نکاح اور میرے نکاح پڑھنے والا بھی خود خدا تھا۔ جس کا نکاح خود خدا پڑے اور اسے چن کر خدا اپنے محبوب کے رشتے میں دے، اور پھر پہلے پسند کروائے پھر محبوب کے بسترے پر لائے، تو یہ تیر صدیق کے دروازے پر نہیں جائے گا، خدا کے محبوب کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ تیری تنقید کا تیر میرے دوست سیدھا خدا کے ہاں جائے گا۔ خدا انتقام لینے والا بہت اچھا بڑا خدا ہے، وہ جب انتقام لیتا ہے تو تیرے جیسے کئی لیڈروں کو، کئی وڈیروں کو اس نے سیدھا کیا پر جوتیوں سے کیا، مچھر کو یہاں بٹھلا کر اس کی ہاتھ سے اس کے چوٹے کو اتروا کر اسے چوٹے مروائے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، نمرود کو 450 سال چوٹیوں سے بھرا کر پوچھا، پھر کہو گے کہ انا ربکم الاعلی۔ تم سے بھی انشاءاللہ خدا پوچھے گا کہ تم نے میرے محبوب پر تنقید نہیں کی تھی، نمک حرام تم نے میرا کھا کر میرے فیصلے پر تنقید کی تھی، تیرے ہاتھ میں کیا کیا تھا؟ اور سنو، اللہ تعالیٰ تم سب کو عقل سلیم دے، فکر صحیح دے، اور سید کی درد مندانہ بات کو سن لو۔ میرا دعویٰ ہے کہ نبی کا گھرانہ پاک ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ نبی کا گھرانہ، نبی کی ذات، نبی جہاں بیٹھے وہ جگہ ہی پاک، جس کپڑے کو نبی نے ہاتھ لگایا وہ کپڑا ہی پاک، جس گلی سے نبی کا گزر ہوا وہ گلی ہی پاک، جن گلیوں میں دنیا کی صدیوں کی خلافت بھری ہوئی تھی، گلیوں میں دنیا کی صدیوں کی خلافت بھری ہوئی تھی، اور میرے محبوب کا اس گلیوں میں گزر ہوا، وجود اقدس سے خون کے قطرے گرے، صرف بات نہیں جاری، خدا کو رس آیا، خدا نے ان گلیوں کو قسموں میں یاد کیا، ان گلیوں کی قسمیں اٹھائیں، اور جن گلیوں میں محمد گزرے ان گلیوں میں خوشبو تھی۔ کہو میرا نبی پاک ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ہاں تو ادھر دیکھو،
اتنا پاک ہے کہ میرے نبی کے چہرے پر گند پر مکھی بیٹھنے والی محمد کے چہرے پر نہیں بیٹھ سکتی۔ سنجیدگی سے، متانت سے ذرا سن لو درد بھری آہ سید کی۔ جو مکھی گند پر بیٹھے وہ تو محبوب کبریا کی 4 کپڑوں کی ایک کپڑے کے دھاگے پر نہیں بیٹھ سکتی۔ مکھی پر خدا نے آدر دے دیا ہے۔ جس زمین پر محمد کا قدم کیا ہے اس قدم والی مٹی پر بھی تم نے نہیں بیٹھا۔ اوے خدا نہ پاکی نبی کے قریب آنے دیتا ہے، نہ گندی مکھی کو نبی کے وجود پر بیٹھنے دیتا ہے۔ اس وقت کہاں گئے تھے آپ جبکہ ناپاک عورت نبی کے بسترے پر آ گئی تھی؟ سنو، صرف یہ درد نہیں اور بھی درد سناتا ہوں۔ سناؤں کہ نہ سناؤں؟ میرے نبی کی بیٹی پاک فاطمہ الزہرا پاک، کہہ دو بی بی طاہرہ زینب پاک، بی بی ام کلثوم پاک، طاہرہ رقیہ نبی دی بیٹی پاک، 4 نبی کی بیٹیاں، 4 نبی کے بیٹے نواسے، کہہ دو نواسے کا باپ علی، کہہ دو میرا عقیدہ ہے یہ پیدا ہونے کے بعد پاک نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں پاک نہیں ہوئے۔ میرا عقیدہ ہے، میرے مسلک والے لوگوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کی اولاد اس وقت پاک تھی جبکہ ابراہیم چیخا میں تھا، جبکہ ابراہیم نے چھری ہاتھ میں لے کر میدان منا پر اسماعیل کو لٹایا اور والیانہ محبت میں آ کر کے اس پرچے کو اوپر رکھا۔ اور توجہ کرو، یہاں اسماعیل ہے برچے کے سامنے اور اس میدان میں شبیر ہے برچے کے سامنے۔ اب یہ بھی آ گیا جوان، یہ بھی آ گیا، یہ نبی تھا یہ غیر نبی، یہ نبی یہ ولی، یہ معصوم یہ پاک۔ اب سنو، اس کے سامنے برچھا، اس کے سامنے برچھا، اس نے بھی زمین جھکائی، اس نے بھی زمین جھکائی۔ دیکھنے والا ایک ہے، اس نے آدر دے دیا کہ فرشتے قریب ہو جاؤ۔ اسماعیل بھی جھک گیا ہے، شبیر بھی جھک گیا ہے۔ اللہ، یہ جھکا ہے، اسے جھکانے کی کوشش کی گئی پر یہ باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ سنو، اب یہ بھی جھکا، یہ بھی، اس کی جبیں بھی اللہ کے دروازے پر، اس کی جبیں بھی اللہ کے دروازے پر۔ اس نے جب سجدہ کیا تو یہ سجدہ نہیں تھا، یہ عادت تھی۔ جب حسین نے سر جھکایا تو وہ سجدہ عبادت بن گیا۔ اب یہاں بھی برسا، یہاں بھی برسا، وہاں جب برسا چلا مینا والا تو وہ برسا رک گیا، یہ چلا تو یہ چل گیا۔ ب خدا سے پوچھے مولا یہ رکا کیوں، یہ چلا کیوں، اس کے رکنے میں کیا رہا، اس کے چلنے میں کیا رہا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کو اٹھاؤ تمہیں پتہ چلے کہ یہ رکا کیوں ہے اور یہ چلا کیوں ہے۔ قرآن فیصلہ کرے گا۔ اب تم قرآن کو مانو گے یا نہیں؟ بولو، جو قرآن کو مانتے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاء اللہ سب مانتے ہیں، یہ جو اٹھ رہے ہیں یہ نہیں مانتے۔
میں اٹھنے کا قائل نہیں ہوں، یہ خدا کو چیلنج دیا جاتا ہے کہ میں نہیں سنتا تیرا قرآن، تو مرتے دم خدا چیلنج دیتا ہے وکیل اللہ، لاکھ کاری اس کے سر پر پچھلاؤ۔ دنیا پر جب اس نے میرے ہی قرآن سے پشت پھیری تھی تو اس کے وجود پر قرآن کے قاری کے ایک لفظ کا اثر بھی نہیں ہونے دوں۔ تو اس لیے خدا کے لیے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، تھوڑا سا قرآن سن لو، پھر تمہیں اجازت دیتا سناؤ کہ نہیں؟ دوڑا بھی آتا ہے مجھے، کسیدہ بھی آتا ہے۔ آئے توجہ، قربانی سناؤ۔ یہاں اسماعیل تیار، یہاں شبیر تیار، اسماعیل کو بنانے والی، تیار کرنے والی ہاجرہ طاہرہ، اسماعیل کو نسلیات بڑھانے والی خلیل کی پیاری عالیہ، اور حضرت شبیر کی بیٹی علی اکبر کو تیار کرنے والی فاطمہ الزہرا کی پاک مقدس بیٹی بی بی زینب۔ سردارا ذرا کان کھول کر سنو، سب سے پہلا میرا درد مندانہ عرض اور سن لو، یہ دنیا الزام لگاتی ہے کہ میدان کربلا میں خاتون جنت نے جب سنا بی بی زینب نے علی اکبر شہید ہو گئے تو بی بی زینب طاہرہ بال کھول کر ننگے سر خیمے کی باہر نکل گئی۔ کوفیوں کو کہا کہ کوفیوں تم پر لعنت خدا کی ہو، تم نے میرے بیٹی علی اکبر کو کہا شہید کیا۔ ارے ظالمو، تمہیں سمجھ نہیں آئی تم نے کس بیٹی کا سر ننگا کر دیا ہے؟ یہ تو امام کی بیٹی ہے، یہ تو اس کی نواسی ہے جو رحمت للعالمین کہلواتا ہے، جس نے دیکھا گرد و غبار اور شور و غل کو۔ فرمایا صدیق یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آج صحابہ حاتم طئی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لا رہے، مشرک کی بیٹی گرفتار ہو کر آ رہی ہے۔ میرے پیارے نے جب آنکھ اٹھائی، نبی کی نگاہ مقدس اور مطہر پاک نگاہ اس بیٹی کے سر پر جا پڑی۔ بیٹی کا سر ننگا تھا، نبی نے جلدی سے اپنی کملی اتاری اور علی شیر خدا کو حکم دیا، بیٹا ادھر آؤ۔ جب علی قریب آئے آپ نے رو کر فرمایا، بیٹا جلدی دوڑو، وہ دیکھو صحابہ کی اجلاس میں جو بیٹی سر ننگے آ رہی ہے، جلدی جاؤ محمد کی کملی اس کے سر پر رکھو۔ صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، گستاخی بے ادبی معاف ہو، وہ تو مشرک کی بیٹی ہے، آپ کی کملی تو پاک مقدس مطہر ہے، وہ ایک مشرک کی بیٹی، مشرکہ لڑکی، اسلام والوں کی یہ پہلی عورت ہے جو دشمنہ ہے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئی۔ سیدنا صدیق فرماتی ہے میں نے دیکھا نبی کا چہرہ سرخ لال ہو گیا، اور نبی نے فرمایا صدیق وہ تو دشمن کی اور مشرک کی بیٹی ہے، محمد کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مشرق کی بیٹیوں محمد کی دروازے پر جب آئے گی، ننگے سرائے گی، محمد کملی پہنا کر بٹھلائے گا، اور اس زینب بی بی کے باپ کا حال سنو،
علی امام کا حال یہ ہے، جب آپ نے نظر فرمائی تو کافر کی بیٹی کا سر ننگا تھا، آپ نے اپنی مراقبے والی چادر اور اپنے وجود والی چادر اتاری، فرمایا صحابی کو جو جلدی کرو اس بیٹی کا سر اس میری چادر سے ڈھانک لو، اور جب گئے لی چادر ایک صحابی عرض کرتے ہیں پیارے یہ تو کافر کی بیٹی ہے، علی کا چہرہ زرد لال ہو گیا، غجور علی، آپ نے فرمایا وہ تو کافر کی بیٹی ہے، سنو بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر کی کیوں نہیں، علی کی غیرت ایمانی برداشت نہیں کر سکتی کہ سر ننگے آئے۔ باپ وہ ہے جو کافر کی بیٹی کے سر پر چادر ڈال رہا ہے، نانا محمد وہ ہے جو اپنی کملی مشرک کی بیٹی کے سر پر ڈال رہا ہے۔ ذرا اس کی ماں کا حال سنتے جاؤ، فاطمہ الزہرا جو سارا راتی قرآن پڑھا کرتی تھی، اللہ کی قسم حسین کو اپنے جھولے میں رکھ کر ساری رات مصلے پر قرآن پڑھ کے آپ نے سبق دیا، مگر وہ فاطمہ جس کی چار دیواری کے اوپر ہو کر پرندے بھی نہیں چلتے تھے، حیا اور ادب سے نیچے ہو کر کے چلتے تھے، وہ فاطمہ جس کے پردے والی چادر سے ہوا حیا کرتی تھی، سورج کے سامنے کالے بادل چھا جاتے تھے تاکہ غیر محرم کی نگاہ فاطمہ الزہرا کی سفید چادر پر نہ پڑے۔ وہ فاطمہ الزہرا رات کی تاریکی میں اس حجرے سے نکل کر اس حجرے کے سامنے اس دروازے سے جا رہی ہے، ایک پہلو میں ابا، دوسرے پہلو میں سردار سیدنا علی، سامنے ایک آدمی نظر آیا، آپ نے فرمایا حسین کی اماں جلدی کرو چادر سنبھال لو، ایک غیر محرم آ رہا ہے۔ آپ جلدی سے اندھیرے میں آپ دیوار سے چمٹ گئی اور اپنے اوپر چادر بھی ڈال دی، جب چادر ڈالی تو آپ نے حضرت علی نے دیکھا کہ یہ نابینا ہے، آپ قریب ہو کے فرماتے ہیں فاطمہ حسین کی ماں چادر مت اوڑھو، نابینا صحابی آ رہا ہے۔ نبی کی بیٹی کے دل میں خیال آیا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینی نہیں، یہ قیامت کے دن خدا تم سے سوال کرے فاطمہ تم نے غیر محرم کو آنکھوں سے کیوں دیکھا، تو خدا کو کیا جواب دوں؟ نعرہ تکبیر، آپ نے کپڑا ڈال دیا اور پھر خیال کیا فاطمہ ذرا سنبھال کے رکھ اپنے آپ کو، یہ نابینا ہے، نابینوں کی عادت ہوتی ہے کہ جوتے زمین پر گھسیٹ کر چلتی ہے، کہیں غیر محرم نابینے کی جوتی کی آواز تیرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو فاطمہ الزہرا نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، پھر فکر کی، خیال کر کے کھڑو غیر محرم آ رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ جو اندھی ہوتی ہے وہ اندھے ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آواز لیتی ہے، کہیں سے کوئی آواز آ جائے، فاطمہ تم اپنے سانس کو بند کرو، کہیں تمہارے سانس کی آواز غیر محرم کی کان میں نہ چلی جا۔ جب تک وہ نابینا گزرا نہیں تب تک نبی کی بیٹی اپنے کانوں میں انگلیاں دے رکھی ہے، اپنی آواز کو اس نے بند کر رکھا ہے، اپنے اوپر چادر بھی ڈال رکھی ہے۔ نابینا گزر گیا، سیدنا علی کی آ کر کے ہاتھ لگایا، فرمایا اب تو غیر محرم گزر گیا ہے۔ جب اندر پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا میں نے جواب دیا تھا کہ نابینا ہے، سنا نہیں تھا، رو کر کیا دیا کہ یا حضرت آپ نے تو فرمایا تھا کہ وہ نابینا ہے، علی وہ تو نابینا تھا، محمد کی بیٹی بھی نابینا تھی۔ ہاں نابینے کو دیکھنا تو درکنار، میں نے اپنی کانوں کو بھی سنبھال رکھا، میں نے اپنی آواز کو بھی بند کر رکھا، کیوں؟ فرمایا اللہ نے جو ہمارے اوپر لعنت نافذ کر دیا ہے، کیا کون سا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب. قرآن ہے یا نہیں؟ بولو. قرآن کے خلاف ہم تم تو کر سکتے ہیں، بلکہ امام کی اور نبی کی بیٹی قرآن کے خلاف کر سکتی ہے. بولو. ہاں، جو یہ کہتا ہے کہ نبی کی بیٹی امام کی بیٹی سر ننگے خیمے کے باہر تھی. باہر کون تھے؟ خدا کے دشمن، کہو مصطفیٰ کے دشمن، علی کے قاتل، مسلم کے قاتل، کہہ دو مسلم کے قاتل، مسلم کے بچوں کی قاتل، 72 لاش کے قاتل، حسین کے قاتل. میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ بھی الزام ہے کہ امام کی بیٹی سرننگے باہر چلی گئی، اور دوسرا الزام ہے یہاں حسین موجود ہے، امام زین العابدین موجود ہے، ان کی عدم موجودگی میں بی بی زینب خیمے کے باہر سرننگے چلی گئی. ایک تو علی کی امام کی بیٹی نے قرآن کے خلاف کیا، دوسرا نان محمد کے خلاف کیا، تیسرا باپ کے خلاف کیا، چوتھا ماں کے خلاف کیا. کہ جب فاطمہ الزہرا آخری وقت میں آپ اس دنیا سے جا رہی تھی، اس وقت حسنین کو آپ نے کیا کیا؟ وصیت کی، میرے بچوں، میرا اگر جنازہ تیار ہو جائے، روح پرواز کر جائے، اور تم دیکھو کہ ابا نہیں آیا، تو ابے کو دیر لگ جائے، تو میرے بچے حسنین میرے دودھ کا حق ادا کرنا. اما جی کون سا؟ فرمایا میرے جنازے کو دن کو مت اٹھانا، میرے جنازے کی 4 پئی رات کو اٹھانا، تاکہ مدینے کے لوگ میرے جنازے کی 4 پئی کو نہ دیکھ سکیں. اتنا نہ لکھا جائے کہ نبی کی بیٹی کی قد اتنا تھی. میری چادر سفید پر دنیا پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی. میرے جنازے کی 4 پئی کو بھی دنیا کا فرد نہ دیکھے. اندھیری رات کو مجھے قبر میں اتار دے. جو نبی کی بیٹی ماں کی حالت یہ ہے کہ رات کو دفن ہو رہی ہے. نمبر دوسرا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی بتاتے جاؤں. نبی کی بیٹی جب فوت ہوتی ہے تو جنازے کی 4 پائی رات کو اٹھواتی ہے کہ غیر محرم میری 4 پئی پر نظر نہ پائے. ہاں نہ پائے. یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ جب بیویاں جنازے کی 4 پئی رات کو اٹھواتی ہے تو زندگی میں علی شیر خدا موجود ہے، اور حسنین موجود ہے، عباس موجود ہے، امام جعفر صادق موجود ہے، سارا گھرانہ موجود ہے. برقع پہن کر عدالت میں چلی گئی. یہ تو جنازے کی 4 پئی نہیں دکھا سکتی. رات کو دفن ہو رہی ہے. وہاں عدالت میں بیویاں جب چلی گئی تو غیر محرم تھے یا نہیں تھے؟ بتاؤ. یہ کیا پکڑ اور بھوک رچا رکھا ہے؟ میں کہتا ہوں ساری دنیا نبی کی بیٹی کے دروازے پر خدا کی خدائی آ سکتی ہے. نبی کی بیٹی 4 دیواری سے نکل کر کسی دنیا کے غیر محرم کر بربند نہیں جا سکتی. یہ کیا کوئی نبی کا گھرانہ ہے یا کسی رانے خان کا گھرانہ ہے؟ کوئی کہتا ہے نبی امام کی بیٹی ننگے سر پھر رہی تھی، ادھر کہتا ہے امام کی گھر والی کھجیوں کے لیے پھر رہی تھی. وہ مانگنا تمہاری ماں کا کام ہے، اور مانگنا تو اب دکھیاری کا کام ہے، گھٹیا انسان کا کام ہے. ادھر الزام لگاتی ہے کہ حسین ابن علی پر کہ بچے کو اٹھا کر کوفیوں کے سامنے جا کر کہتا تھا میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ قصور کیا ہے، تم مجھ پر تو ناراض ہو. میرے بچوں نے کیا قصور کیا؟ تھوڑا سا گھونٹ پانی سے تو دے دو. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کے قاتلوں سے، حضرت حسن کے قاتلوں سے، بھائیوں کے قاتلوں سے، اور بھائیوں کے بیٹوں کے قاتلوں سے، خدا کے باغیوں سے، نبی کے دشمنوں سے حسین جا کر پانی مانگتا ہے؟ بے ضمیر انسانوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین کو تم نے اسے یہی سمجھا کہ حسین خدا کا دشمنوں سے پانی مانگتا ہے؟ حسین وہ ہے، اور حسین اس کا نواسا ہے
جس نے ہاتھ اٹھایا تو پانی شروع ہو گیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل تب تک نہیں روکنی بارش جب تک محمد واپس ہاتھ نہ اٹھائے. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش شروع رہی. یہ نبی کا وہ نواسا ہے جس نانے کی شایان شان یہ ہے جب پانی کی کمی ہوئی صحابہ درخواست پیش کی تو نبی نے فرمایا کچھ ہے مشق میں. آپ نے فرمایا جی ہاں ایک گھونٹ ہے. اس مشق میں نبی نے بسم اللہ کر کے ہاتھ رکھ دیا. بس یہ انگلیاں رکھنی تھی جہاں سے چشمہ جاری ہو گیا ہے. 800 اونٹ بھی پی سکتا ہے. 800 مشق بھی بھریج گئی اور 800 طالب علم اور صحابی بھی پی چکے ہیں. ہفتے کا پانی بھی جمع ہو گیا. اللہ نے فرمایا محمد جب تک تم اپنے ہاتھ کو مت میں رکھی رہو گے میں یتما پچسواں پانی کا بند نہیں کروں گا. جب اٹھاؤ کے تو بند کر دوں گا. نانے کے اندر اتنا کمال، نواسے کے اندر اتنا کمال نہیں تھا جو خدا کو کہتا کہ اللہ تم مجھے پانی دو. اگر نواسا رسول یہ پانی مانگ لیتا باقی پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی. بہانا یہ تھا اور عنوان یہ تھا کہ ہاجرہ اپنے اسماعیل بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں پھر رہی تھی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو حاجیوں. اور صفا مروہ کی پہاڑی بوڑھے بھی دوڑے، نوجوان بھی دوڑے، ولی بھی دوڑے، عالم بھی دوڑے. اللہ فرمائے میرا نبی تم بھی دوڑو. راز کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس دوڑنے سے جس پہاڑیوں پر نبی دوڑ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ عنوان ہے. کہو یہ کوئی بہانہ ہے. اب سنو اما کا ارادہ کیا تھا کہ پانی تلاش کر لاؤں. پانی کہہ دو تلاش کر لاؤں. اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب حاضرہ بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے. جب پانی پر چڑھی نظر فرمائی کہیں سے کوئی چرواہ نظرے مشق والا نظرے پانی مانگو. مجھے خدا کون کہے گا؟ جب تم اس میدان میں آئی تھی تو تمہیں جب ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے اس اللہ نے حکم دیا ہے اپنی مرضی سے تمہیں حاضرہ نہیں لایا. تو نے کہہ دیا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم الوکیل. تو میں نے فرشتوں سے لکھوا رکھا تھا کہ فرشتہ لکھو آج حاضرہ اپنا سب کچھ میرا سپرد کر دیا ہے اور حاضرہ کی ذمہ داری میں لے رکھی ہے. اب حاضرہ پانی پلاؤں یا نہ پلاؤں میری مرضی. تم تو میرا سپرد ہو میں نے تمہاری ذمہ داری لے رکھی ہے. ہاں جیسے موسیٰ کلیم کی ماں کو کہا تھا لا تخافی ولا تحزنی الا ما ردوه الیک وجعلوه من المرسلین. میرا پیغمبر کلیم کی والدہ خوف مت لگا دل میں، ڈر مت. یہ جتنے سریج اٹھا کر جلاد پھر رہے ہیں ان کی ہاتھ میں تیرے بچے کی موت نہیں. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. موت میرے قبضے میں ہے. کہو موت، کہہ دو موت. جب یونس نے چھلانگ لگائی
تو یونس پیغمبر کا ارادہ ہوا کہ اپنے آپ کو دنیا سے چھپاؤ، گم ہو جاؤ۔ یونس نے مکمل ارادہ کر دیا تھا کہ بس اب